اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا, لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں, بیٹیں کرتے ہیں, اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے, بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی, یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ. پھر جانور پالنے کے تو ہے, ہمیں پالنے چاہیے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے, میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں, ہم سے نفرت ہے, کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں, بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے, اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے, نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, پانی رکھ رہے ہیں, کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں, اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا, نیچے میں رہتا تھا, اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے, پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو, لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے, ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے, کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے. اچھا بھائی, مفتی صاحب اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ عالمہ لڑکی سے شادی مت کرو, خدمت نہیں کرتی, زبان کی تیز ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت کا, لڑکی کا زبان کا تیز ہونا, خدمت کرنا نہ کرنا, اس کا تعلق اس کے عالمہ غیر عالمہ ہونے سے نہیں, اس کی فیملی سے ہے. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے اپنے ابا کے سامنے چیختے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے چیخے گی. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا گھر میں احترام کا ماحول ہے, چیخنے چلانے کا نہیں ہے, تو وہ بھی نہیں. اسی طرح آپ کے بھی بد اخلاق یا خوش اخلاق ہونے کا تعلق آپ کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول ہے, ابا ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں, تو آپ بھی چانس یہ ہے کہ آپ بھی گھر میں چنگیز خان ہی بنے رہیں گے. اس لیے بالکل غلط ہے کہ عالمہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے, بالکل غلط بات ہے. اگر کسی کو عالمہ رشتہ, لڑکی کا رشتہ میسر ہے اور ایک کو غیر عالمہ کا, اور دونوں کے اخلاق سیم ہو, تو ترجیح عالمہ کو دینی چاہیے. جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے نا, تو ایک فائدہ اس کو ملتا ہے, عمل میں کم کوتاہی ہو سکتی ہے, عقیدہ خراب نہیں ہوتا اس کا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا وہ. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, نظریاتی طور پہ وہ خراب نہیں ہو سکتا, جبکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ نظریاتی طور پہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے, یہ بات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ کو ترجیح نہ دو. ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو ترجیح دے گا, کوئی انجینئر ہوگا وہ ہمیشہ کسی انجینئر لڑکی کو ترجیح دے گا, اس کے نظر میں اپنے علم کی ویلیو ہے. اور علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرو, اس کا مطلب آپ کی نظر میں اپنے علم کی خود ہی ویلیو نہیں ہے, آپ تو خود اپنے علم کی ویلیو کو گھٹا رہے ہو. مفتی صاحب, شرٹ کالر والی شلوار قمیض میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے بھائی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کالر والی شرٹ پہنو یا بغیر کالر والی پہنو. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے, کسی انسان نے نہیں لکھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے خود دلائل دی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, انسان کی اس کا رائٹر نہیں ہے. ہاں, جبریل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی, جبریل علیہ السلام نے, تو نبی نے پھر کاتبوں سے لکھوایا ہے اس کو, لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود انسان کرتا, اللہ انتظام نہ کرتا. اور 1400 سال میں اس کتاب, جو انسانوں کی کتاب ہوتی نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. صحیح ہے نا؟ انسان کی کتاب کو اتنا پروٹوکول مل ہی نہیں سکتا. کسی انسان کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھ دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو اور ساری دنیا رکھنا شروع کر دے. یہ پاور موٹیویشن صرف اللہ کے پاس ہے. تو جس قوم پہ نازل ہوئی نا, اس قوم نے گواہی دی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے, تبھی اس نے اس قرآن کی اس کی پر عمل کرنا شروع کیا, اس کی حفاظت کی دل و جان سے, پوری دنیا میں پھیلایا, اور 1400 سال کے بعد ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اس کے مضامین کتنے شاندار ہیں, کیا اخلاقی تعلیمات ہیں اس کی, طہارت ہے اس میں, رشتہ داری جوڑنا ہے اس میں, صدقات و خیرات ہے اس میں, نماز ہے, توحید ہے,
जितनी इंसानों की लिखी हुई मजहबी किताबें हैं उनको पढ़ के देखो, इंसान कहता है इनको अमल करना तो दूर की बात, इनको घरों में भी दाखिल ना होने दो। इसमें इतनी बेहयाई की तालीमात और इतनी ऊट पटांग किस्म की बातें लिखी हुई हैं। तो कुरान की तालीमात खुद बताती हैं भाई ये इंसानों का कलाम हो ही नहीं सकता, वरना इसको इतना प्रोटोकॉल मिलता नहीं। अल्लाह ने कह दिया था मैं हिफाजत करके दिखाऊंगा, करके दिखा दी अल्लाह ने। और भी इस पर बहुत कुछ है, लेकिन मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, आगे लोगों के सवालात रह जाते हैं। मेरा दोस्त बैंक में जॉब करता है, उसके मैनेजर ने कहा दाढ़ी काटो और अच्छे प्रोफेशनल नजर आओ, तो काट दी दाढ़ी। क्या वो जॉब हराम है? भाई दाढ़ी काटना हराम है, कबीरा गुनाह है, जॉब के लिए दाढ़ी काट दी भाई साहब ने। बाकी जॉब का जायज़ या नाजायज़ होने का ताल्लुक इससे काम क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे। काम अगर जायज़ काम कर रहे हो तो जॉब जायज़ है, और अगर नाजायज़ काम कर रहे हो तो दाढ़ी रख के भी जॉब नाजायज़ है आपकी। मुफ्ती साहब अगर मैं तक़वे पर अमल करता हूँ तो और कोई काम नहीं कर पाता, मसलन जॉब करना, लोगों में घुलना मिलना, वरना गुनाह के माहौल में तक़वा नहीं रहता। इस ज़माने में आपको अगर ऐसा माहौल चाहिए तक़वे के लिए तो वो तो फिर जंगल में ही जाना पड़ेगा। सोसाइटी में रह के आप सरवाइव करो, शरीयत पे चलो। जो सोसाइटी से कट जाते हैं, शरीयत पे चलते हैं, तो जब थोड़ा सा उनको माहौल तब्दील होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी सोसाइटी में रह के आपने दीन पे चलना है, फिर सही है। मुझे लोग कहते हैं मेरा बच्चा बहुत नेक है, मैंने कहा ये स्कूल जाएगा तो पता चलेगा कितना नेक है वो, तो अभी तो घर में बैठा हुआ है ना, नेक ही होगा और क्या होगा। एक हमारे मदरसे में एक बच्चा पढ़ता था, बहुत सूफी, बड़ा नेक। तो मैंने कहा किसी से ये बच्चा बड़ा नेक है, उन्होंने कहा भी बालिग नहीं हुआ इसलिए बहुत नेक है ये। नाबालिग सारे नेक ही होते हैं। तो मेरे भाई सारी दुनिया के सारे काम करने, हाँ फजूल दोस्तियों से तो वैसे ही बचना चाहिए, बेला वजह के दोस्त पाले हुए हैं, टाइम वेस्टिंग। हमने अपने बड़ों से एक बात सुनी है जो बिल्कुल ठीक है कि जब आप पढ़ाई को फोकस नहीं करते, दोस्तियों को फोकस करते हो, तो नतीजा क्या निकलता है। जब पढ़ाई ना होने की वजह से काम के आदमी नहीं रहते तो पढ़ाई भी गई, पैसा भी गया, इज्जत शोहरत भी गई, दोस्त भी गए। वो दोस्त भी टाटा बाय बाय जब देखते हैं ना, खाली जेब आता वादा कुछ नहीं, वो भी टाटा बाय बाय करके जाते हैं। और अगर दोस्तों को कुर्बान कर दिया पढ़ाई पे, तालीम को फोकस किया, दोस्तियों को साइड पे कर दिया, तालीम भी आएगी, पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, शोहरत भी आएगी, और दोस्त भागेंगे पीछे कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे मोहब्बत कर लो। हम बड़ों से सुनते थे और अपनी आंखों से हमने फिर ये वाकयात दुनिया में देखे। इसलिए ज्यादा दोस्तियां इस नौजवानी की उम्र में मुनासिब नहीं है। समझ में आ रही है बात। और एक की दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं रखो। होता ना मेरा ये जिगरी दोस्त है, एक तो जिगरी विगरी नहीं, 2-4 दोस्त हों, उन्हीं की गैदरिंग में। अकेले किसी के साथ दोस्ती इस जमाने में वो किसी और में तब्दील हो जाती है, कुछ और होने लगता है, उसको वो मोहब्बत और दोस्ती कह रहे होते हैं। सबसे दोस्ती बराबर रखो, ये भी जमशेद है, ये गफार है, सत्तार है, सबसे हेलो हाय, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस किसको करो? पढ़ाई को। और फिर दोस्त बनाओ अपनी बीवी को, जब शादी हो जाएगी सारी मोहब्बतें उसको दो। अक्सर ये दोस्त डोंडे लपाड़े जो ज़्यादा दोस्तियाँ लगाते हैं, शादी के बाद बीवी को टाइम नहीं देते। ये 4 दिन दुल्हन के पास गुजारेंगे, उसके बाद वही गटर के ढक्कन पे जाके अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे जाके, फिर ना बीवी को टाइम देते हैं ना बच्चों को टाइम देते हैं, घरों में इनके नाचातियाँ होती हैं और बड़े मामलात ख़राब होते हैं। तो इसलिए अपने जितने क्लास फेलो हैं, कुलीग हैं, जितने, कभी कभार ठीक है हेलो हाय, चलो कभी कभार खाना पीना भी हो जाता है, चल यार आज शनिवारी चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं। फ़ायदे के बजाय इसके नुकसान क्या है? ज़्यादा है। ये इस उम्र में टीनेजर्स जो है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब पक्की उम्र हो जाती है फिर कोई नुकसान नहीं होता। ये कच्ची उम्रों में ये दोस्तियाँ ख़तरनाक हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बयान सुना, जहाँ मुलाजमत करते हो तो 1 साल की तनख्वाह बचत होनी चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे जमा तो हुई, लेकिन उम्रे का इरादा है, उम्रा कर लूँगा तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा मशवरा ये है कि उम्रा फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप 1 साल के पैसे जमा करके सोना खरीद के रख लें, उसके बाद उम्रे के लिए पैसे जमा करें। क्योंकि उम्रे में पैसे खर्च कर दिए, कल जॉबलेस हो गए ना, तो फिर वो काम करोगे जो सारा उम्रा तो वैसे ही जाएगा तुम्हारा। तो असबाब इख्तियार करके फिर बाकी नफली इबादतों को, हज होता ना तो फिर तो लाजमी करना पड़ता। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता कि हज़रत मुआविया के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाऊं, लेकिन मजबूरी में कहता हूँ। कोई बात नहीं, जब आखिरत में चित्रौल लगेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही समझ अता फरमा देंगे। हम तो खुशी से कहते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाकी मैंने 2-4 दिन पहले बयान किया है सईदना मुआविया की हैसियत उन जंगों में जो उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो बयान दोबारा सुन लें। हमारे लिए सब सहाबा काबिल ताज़ीम है। हाँ, हज़रत अली का दर्जा हज़रत मुआविया से बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सियासी इख्तलाफ था, बड़ों का इख्तलाफ है भाई, वो बड़े जाने। तो बाज़ लोगों को अल्लाह की तरफ से तौफीक ही छीन ली जाती है सहाबी के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाने की। तो ये फ़ख्र से बयान करने की चीज़ नहीं है। अरब में एक सरदार आया नबी के पास, उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन को बड़ा प्यार कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैं कभी किसी एक को भी ऐसे मैंने प्यार नहीं किया। वो फ़ख्र से बता रहा था जैसे मैं तो बड़ी एक मेरी बाप होने की लिहाज से वैल्यू है। तो नबी ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, पूरे अल्फाज मुझे याद नहीं, कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम
چھین لیا ہے. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے. صحیح ہے نا, اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے, تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں. تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے, فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے اچھے. منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن, قرآن کو مانتے ہیں. لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی, یہ لفظ کتنا پیارا ہے صحابی, نبی کا ساتھی, بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی. پیغمبر کا ساتھی, بس پیغمبر کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو, اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار. لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں وزیر اعظم سے ملا ہوں, میں فلاں ایکٹر سے ملا ہوں, سیلفیاں لیتے ہیں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ تاکہ ثبوت رہے میں فلاں سے ملا ہوں. تو یار صحابی کے لیے کہ نبی سے ملے ہیں ایمان کی حالت میں, منافقت میں نہیں, کس میں؟ ایمان کی حالت میں. تبھی ابو بکر نے آپ کو گورنر بنایا رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو گورنر بنایا. تو یہ تینوں صحابہ کو کیا معاذ اللہ دھوکا ہو گیا تھا. باقی سیاسی اختلاف تھا, اس پر میں بیان پورا کر چکا ہوں, وہ سن لینا دوبارہ. اچھا میرے بھائی, آپ نے بیان میں کہا تھا حضرت عمر کی جلالی اور جذب کی کیفیت کی وجہ سے بعض عورتیں آپ سے نکاح سے انکار کر دیا تھا, تو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ تو عیب کی بات ہوئی, آپ بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے, یہ بھی اچھا ہے. خیر وضاحت کر دیں. بھائی حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا تو کسی نے ان سے نکاح سے انکار کر دیا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. ہر عورت کی پرائیورٹی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو غالباً ام کلثوم تھیں جن کو حضرت نے پیغام نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا, مجھے صحابیہ کا نام شاید میں مسٹیک کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں. تو بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی ہمیں اتنا نیک نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کوئی ہنسنے بولنے والا ہو. تو پھر انہوں نے شاید ابو طلحہ انصاری سے کیا نکاح, وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے. حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا. تو یہ اصل فضیلت تو یہ ہے, لیکن ہر عورت کے لیے ایسا شوہر کامیاب نہیں ہوتا. کچھ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے جن میں یہی خوف ہو, اتنا زیادہ خوف ہو. جن میں اتنا خوف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ دنیا کے معاملات الگ ہیں, آخرت کے معاملات الگ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے اسلام آیا نا ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو گئیں. اسلام نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے, حضرت عمر کے سامنے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بن خطاب جیسے باروب شخصیت کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز میں بات کرے. کہتے ہیں جب سے اسلام آیا ہے تو ہماری زوجہ نے بھی ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے. اور کہنے میں نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا ہے تو اور نبی گھر سے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب وہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی, سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو, تو اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو. تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے, میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا. بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے, میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں, کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی. تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں. حضرت نے چند نصیحتیں کی تھیں, وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا, ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں. اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں, وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے, وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو. مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ, 11-12 سال ہو گئے ہوں گے. ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا, اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی. 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی, کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. اس بچے کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو, بھی بچے ہو, بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں. اچھا تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے. تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا, اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو خیر
انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفینس میں 27ویں رات کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے. ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے, مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے. اچھا لوگ بڑی تعریف, لوگ مل رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا, بہت اچھا بیان کیا, ہم بھی چوڑے ہو کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان. میں جب جامع رشید پہنچا ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی, جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم. نے فرمایا آپ نے کیا کیا جائے, 27ویں رات ہے, لوگوں کے دل نرم ہے, کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں, کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے, یہ کوئی لطیفے سنانے کے. میرا اتنا سا منہ الحمدللہ, کتنا سا منہ ہو گیا, کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ. لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا از کالڈ شیخ, پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں, جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا. ان کی طبیعت کس کی طرف ہو, ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندے. میری ہوئی نہیں پھر بھی, لیکن بہرحال تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ انہوں نے جا کے بالکل ہی, اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے, پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے. اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کہہ رہے حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ, حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے, یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے, تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے, اتنی مصیبت بن گئے, وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں, کوئی تمیز نہیں ان میں. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے, تھے بھی نوجوان. تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک, باقی یہ واقعی بہت نیک ہیں, لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں. تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے, ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر ایک کو بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے, بیعت کر کر کے ان کو بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے. پہلے زمانے میں لوگ کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے ڈانٹ کھانے کے لیے, ہمارے اندر جو خرابی نظر آئے ڈانٹیں ہمیں. اور آج کل جب پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اول تو پیر ہی 2 نمبر ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, اور بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خلافت ملے, ہم بھی یہ گدی چلائیں پھر آگے. وہ حب جا, حب مال, حب باہ کا علاج ہو, وہ سب گیا ایک طرف. پھر بیعت ہونے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, حضرت جی پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے کہا یہ پیر بہت اچھے ہیں, پیر صاحب اور چوڑے ہوتے ہیں. پیر کہتے ہیں یہ والا مرید مکھن لگانے کا کیا ہے ماسٹر, تھوڑا ادھر آ کے بیٹھا کر, تو بیان میں قریب آ کے بیٹھا کر. یہ اس لیے نہیں بیٹھتے, انہوں نے کوئی خواب واب نہیں سنایا. تو پیر صاحب بھی چوڑے ہوتے ایک دن بیچارہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اپنی تعریفیں سن کے تو آدمی اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس سے بڑی ڈپریشن. کیونکہ جب اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں آ جائے نا, پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرے ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر وہ پھر سمجھتے ہیں میری توہین ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے میری. اس لیے اور 2-3 شادیوں سے زیادہ بہترین علاج حب جاہ کا ہے ہی نہیں آئی. بہت گہری بات کی ہے. کسی میں حب جاہ ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے. اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد 2 مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد 3 مل کے بے عزتی کریں گے. بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا. ادھر جائے گا, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے. وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کیوں ہو گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں. ماشاءاللہ جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو اس کو وہ گالیاں پڑیں گی. عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو, اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا.
बड़े भैया आए हुए हैं, उनको चाय का नहीं पूछा, बड़े भैया परेशान बैठे हुए हैं, मुझे कॉफी का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ, इस घर में मेरी इज्जत। इस तरह के लोग वो एक नहीं रख सकते भाई। बीवी रखने के लिए आदमी को बहुत हौसला चाहिए। गर्लफ्रेंड तो वो है भंगन चमारन होती है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। बीवी तो भाई बीवी होती है, उसको रखना आसान काम थोड़ी है। आप एहसानात करते रहोगे, 2 टके का नहीं छोड़ेगी 2 मिनट में आपको। ऐसा आदमी लगता है तवे पे बैठा हुआ मुझे। एक आदमी ने मुझे कहा, अभी वो यहाँ मौजूद है आदमी, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, लोग समझ ना जाए। वो बंदा यहाँ मौजूद है बयान में। मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, गैस बिजली का बिल देता हूँ, सारे एहसानात करता हूँ, उसके बच्चों की केयर, वो बच्चे उसके भी हैं, सिर्फ मेरे ही थोड़ी हैं, इतना मैं उसके लिए कर रहा हूँ, 2 टके का नहीं मुझे छोड़ती घर में। और कहती है तुम से बड़ा नालायक कोई नहीं है, नाशुक्री करती है। कह रहा है इससे मैंने सोचा कि जब हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। यानी बीवी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन एक सबक मिला उसको। यानी वो बीवी की शिकायत नहीं कर रहा है कि घर में मेरी इज्जत नहीं है और इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कोई औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है यार अल्लाह के एहसानात तो हम पर और भी ज्यादा हैं। जितने हम बीवी पे एहसान करते हैं उससे ज्यादा एहसानात अल्लाह के हम पर है, बल्कि बीवी पे एहसान के काबिल भी हमें अल्लाह ने बनाया है। तो कह रहे जब हम नमाज नहीं पढ़े और अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। कह रहे हमें जब इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा चलो शादी का तो भाई ये फायदा तो हो गया ना, लेकिन फिर भी आप ये बात घर में तकरीर भी करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निकाह करना, बीवी को संभालना, ये हौसले वाले मर्दों का काम है, ये हिजड़ों और मुखन्नसों का काम नहीं, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। देखो हमारे पैगंबर से ज्यादा इज्जत दुनिया में किसकी होगी? आपसे ज्यादा किसको फॉलो किया गया है? सहाबा गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे? शौहर की तरह रहते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आप हाकिम बन के घर में रहे हो, घर वालों के कामकाज में हाथ बटा रहे हैं। और सईदा आयशा नाराज भी हो रही है बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी अजवाज ने बाद चीजों का आपसे इतना ज्यादा मुतालबा किया, आप नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। लेकिन ये नहीं है कि जाके ये कहो कि ये क्या है, मैं सय्यदुल अंबिया और मेरी ज़ौजा ने मुझसे इख्तलाफ कैसे कर लिया इस बात पे। और आपको मैं अक्सर वाक़या सुनाता हूँ, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेजा हजरत आयशा की बारी में, तो हजरत आयशा ने आपके हाथ से प्लेट लेकर जमीन पे मार के तोड़ दी, गजबनाक होकर कि मेरी बारी में उन्होंने मुदाखलत क्यों की है। अब मैं बताऊं, अगर हमारे साथ ये हो, आप में से किसी की ज़ौजा दोस्तों के सामने बर्तन लेके तोड़ दे, आप क्या बोलोगे? मैंने रख के छमाट लगाया, तेरे भाई को गुस्सा है, मैंने कहा अब बर्दाश्त। ये स्टाइल होगा कि नहीं होगा? अपने दोस्तों को वाकया सुना रहे हो कि मेरी 2 बीवियां हैं और एक बीवी ने हलवा बना के भेजा दूसरे की बारी में, और तेरी भाभी ने बाहर आके दोस्तों के सामने, उस वक्त पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, दोस्तों के सामने वो प्लेट जमीन पे मार के तोड़ के जो है ना बर्तन तोड़ दिया गुस्से। बे तो दोस्त बोलेंगे तूने क्या किया? बे तुझे पता है मेरी जो खोपड़ी घूमती है तो तेरे को पता है, रख के चमाट दिया तेरी बाप। डरता वरता नहीं हूं। बाद में ये नहीं कि फिर सालों ने कितने चमाट मारे तुझे, वो स्किप कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? स्किप। रख के चमाट मारा, क्या डरता वरता नहीं हूं किसी से। अबे भी औरत है, औरत बन। ये होता ना स्टाइल। मैं नहीं कह रहा खवातीन ऐसा करें अपने मियाओं के साथ, दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती करें, बहुत बुरी बात है। लेकिन सईदा आयशा का तो मामला गैरत का था ना, शौहर से मोहब्बत की वजह से हुआ। तो हमारे नबी का कितना कंट्रोल था अपने गुस्से पे, कैसे अखलाक, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि नीचे झुके बर्तन उठाने लगे और सहाबा को अपनी ज़ौजा के अमल की तौजीह की। भाई ये भी हो सकता था इंसान दोस्तों के सामने अपनी बीवी की बुराइयां बयान करना शुरू कर दे, यार देख लिया ना आज तूने, देख लिया। भाई हमारे साथ हो तो हम क्या बोलेंगे? देख लिया तेरी भाभी क्या कर रही है, जिगर है या नहीं है, फिर भी रखा हुआ है। सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान की वजह से रखा हुआ, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 मिनट में छोड़, टाइम नहीं लगता मेरे को, डरता वरता नहीं हूं। देख लिया आज ये हो रहा है मेरे साथ घर में। ना ना ना, ना। हमारे नबी फेवर किसको दे रहे हैं? अपनी ज़ौजा को। सहाबा से कह रहे हैं गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। क्या आ गई है? उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बारी है तो सोकन की मुदाखलत क्यों हो रही है, तो गैरत में हुआ है, मोहब्बत में हुआ है। तो ये जिगर जब तक नहीं हो ना सही है ना, ज़र्फ ना हो। लीडर के लिए भी ये ज़र्फ होना, ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले बॉस है ना, ये कमबख्त ना कोई कंपनी चला सकते हैं, ना ये कमबख्त घर चला सकते हैं, ना फौज में ऐसा ऑफिसर अपने मातहतों को चला सकता है। मक्खी बिठाने वाले नहीं होते जो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे वो एग्रेसिव हो जाना, ना कारोबार कर सकता ही है। अब आपके दुकान पे कस्टमर आया, ये दे दो, ये नहीं है, वो, अबे जा यहां से, दिमाग खराब, चले यहां से, भाग यहां से। दुकान गई तेल ले लें, ठीक है ना। तो दुनिया में जिसकी तबीयत में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता।
تو یہ تکبر اور ناک پہ مکھی وکھی بٹھا کے ایک طرف رکھو, تبھی میں کہتا ہوں جانور پالو, اس سے تواضع آتی ہے. جب گائے لات مار کے اٹھا کے دور پھینکتی ہے نا, میں تو بکریاں پالی ہیں بچپن سے. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا دودھ والی بکری, میں لے کر آیا, تھن بھرے ہوئے اس کے دودھ والی بکری بھائی. میں نے کہا فریش ملک پیوں گا, مجھے دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. اتنی مصیبت سے میں نے انگڑیاں دے دے کے نا اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائی ہیں, اور جب میں نے دودھ نکال کے بالٹی بھری ہے, وہ کمبخت نے 3 دن کا دودھ روکا ہوا تھا, وہ لوگ روکتے ہیں, ایسے بالٹی لبالب بھری ہے, اور جیسے ہی میں نے انگڑیاں ہٹائی ہیں اپنی, بکری نے لات ماری, پورا دودھ نیچے. میں نے کہا لے بھیا, پہلا تجربہ ہی ہمارا کیا ہو گیا. تو جانور پالنے سے بھی انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا کون مفتی صاحب ہے, کون بریگیڈیئر ہے, کون کرنل ہے, صحیح ہے نا. مرغے کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ مرغی کو پتا ہوتا ہے. تو اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. شادیوں سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہتی. اور مشہور لوگوں کے تو شادی ناکام ہو جائے, میڈیا پہ عزت گئی ان کی, بیوی آگے بیان دے دے گی وہ گئے کام سے, وہ ساری زندگی وضاحت ہی دیتے رہیں گے, نہیں میری غلطی نہیں اس کی غلطی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے تمام چیزیں بے عزتی کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں ہیں. تو یہ کریں آپ, اس سے آپ میں حب جاہ ختم ہو جائے. لیکن ایک بات ہے, خوش زندگی اسی کو ملتی جو تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر. ڈپریشن نہیں رہتی اس میں. بار بار بےزتی ہو نا, بےزتی پروف ہو جاتا ہے انسان. ایسے کام نہ کیا کریں جس سے عزت جائے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حب جاہ سے بچنے کی, لیکن جان کر ایسے کام کرنا, برائیاں کرنا, یہ بری چیز ہے. سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کا حکم ہے اپنی عزت کا. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, بس اس کو مکمل کر لیتا ہوں شارٹ. صحابہ کرام سے متعلق 2 طرح کی باتیں سنی ہیں. صحابہ سے بھی بڑے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں, بعض نے شراب بھی پی, زنا بھی ہوا, جھگڑے بھی ہوئے وغیرہ, اور یہ علماء ہی بتاتے ہیں کہ صحابہ ہماری طرح انسان تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں, اور قرآنی شخصیتیں اور صحابہ کی غلطیوں سے متعلق روایات من گھڑت ہیں. علماء کو تاریخ کا پتہ نہیں, حدیث کے دوران انہوں نے آپ سے دیکھو صحابہ کرام میں سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی صحابی سے. میجورٹی سے تو غلطی نہیں ہوئی, لیکن بعض صحابہ سے غلطی ہوئی ہے. جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو وہ آئے نبی کے پاس کہ مجھ پہ سزا جاری کریں, اور پھر ان کو رجم کیا گیا. ایک صحابیہ سے زنا ہوا, انہوں نے آ کے اعتراف کیا مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھ پہ زنا کی سزا جاری کریں, اور اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروایا انہوں نے. نبی نے ان کی کا نماز جنازہ پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, اس عورت نے زنا کی اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ 70 کو بخش دے. تو اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ان کی توبہ تو دیکھو کتنی تگڑی ہے. اب ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی بعض صحابہ سے, یہ نہیں کہ سب سے, وہ بھی بشریت کا غلبہ ہوا اور ان کو توبہ کا احساس بھی ہوا. تو اس کے بارے میں پھر یہ کہنا صحابہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, یہ تعبیر غلط ہے. بھائی صحابہ انسان تھے, کسی سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی صحابی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تبھی جتنی بھی صحابی سے حدیثیں منقول ہے سب صحیح حدیثیں ہیں. بات کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے, صحابی کو نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب اور جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. اتنے بڑے جرم کے وہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو غلطی ہوئی ہے ان سے اور انہوں نے توبہ کی ہے. اور بعد میں جو سیاسی اختلافات ہوئے ہیں وہ تو سیاسی اختلاف تھے, تو اس میں کسی کو گناہگار کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے, اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں, ابو بکر بھی, اس میں کمزوری تھی, لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا, اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا, عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن 2 کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. جتنا صلاۃ و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ, تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. 2 صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے, ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے, اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے, کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے
کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے, تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے, تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے, وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں, ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے, حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں, کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں, کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں, کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر, اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں, انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات, اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے, اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے, حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے, ورنہ امت لڑتی رہے گی, لڑی رہی ہے اس وقت سے, کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبا تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل میں ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے, حضرت حسن حسین کو دیا, سیدنا علی کو دیا, اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب میری عمر جو 3 شادیاں, اوے 24 سال میں کم بخت تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا, 3 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 24 میں تو میری 1 نہیں ہوئی تھی. اب ہمارے مرید ہم سے ہی آگے نکل رہے ہیں یار. اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں, 24 میں میرے تو نہیں تھے, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, جیلس ہو رہا ہوں میں تجھ سے. اور 2 اور ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ اسپیڈ دیکھو, حیرت ہو رہی. 24 سال میں 8 بچے اور 2 ہونے والے, یعنی 10 ہو جائیں گے. تو شادی ہوئی کب تھی؟ شادی کے بعد سے میرا خیال ہے ایک چیز, میں 8 من سے بے روزگار ہوں. یار مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, 8 بچے, اچھا 4 ایک سے ہیں, 4 ایک سے, تو 5 ایک سے ہو جائیں گے, 5 دوسری سے. تو شادی کو ہوئے کتنے سال ہیں؟ اگر 5 سال ہوئے ہیں شادی کو تو 5 سال میں 5 بچے تو ممکن ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے, یعنی 15 سال میں انہوں نے شادی کی ہوگی یا 16 سال میں. بہرحال کمال کی بات ہے. میں بہت شرمندہ ہوں یار, آج مجھے نیند کی گولی کھا کے سونا پڑے گا. اچھا میرے بھائی میں بے روزگار ہوں. یار ہر جملہ عجیب ہے اس کا. بے روزگاری میں 8 بچے ہو گئے اور 2 بیویاں بھی ہیں, قریب بھی آنے دے رہی ہیں, یعنی بے روزگاری میں. ہائے ہائے ہائے, میرا اچھا خاصا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا, اور میرے گھر میں نہیں. پھر میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری بیگم کو بھی نہیں پتا کہ میں بے روزگار ہوا ہوں. میرے پاس جو بھی ہے جمع کی میں وہ سب میں نے ختم کر دیا ہے, وہ سب میں نے 6 مہینے میں ختم کر دیا ہے. گھر کا کرایہ وغیرہ راشن واشن ٹھیش پیش سب اب نظر نہیں لگے گی. بھائی صاحب جب آپ کی 2-3 شادیاں تھیں آپ کو کاروبار میں بچا کے رکھنا چاہیے تھا نا, کیا خیال ہے؟ جب آپ کاروبار کر رہے تھے, آپ کی 3 بیویاں بھی, آپ کے اتنے بچے بھی, تو پورا ڈپینڈ آپ نے ایک کاروبار پہ کیا ہوا کیوں تھا؟ بار بار میں نے شریعت کا حکم بتایا ہے, شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, لیکن مال کے اسباب بھی اختیار کرو. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں سے, میں جیسے بتاتا ہوں, سال کا بچاؤ تاکہ ایک دم بے روزگار ہو تو کچھ ہو تو نا سروائیو کرنے کے لیے, پھر اتنے میں دوسرا کاروبار تلاش کرو. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, اور امید ہے انشاءاللہ 3 شادیوں کی برکت سے اللہ آپ کو اچھا روزگار دے دے گا, بشرطے کہ روزگار کو آپ فوکس کرو. بچوں کو کے علاوہ روزگار کو بھی اب آپ کیا کرو, کیا ہے اس کو بھی فوکس کرو, محنت کرو, دل لگاؤ, انشاءاللہ اللہ روزی دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نکاح کی برکت سے مالی برکت آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی 2-3 شادیوں والا رو رہا ہو. ویسے رو رہا ہوگا بے عزتی کی وجہ سے, لیکن اللہ مالی اس کو وسعت دیتے ہیں. میرا سوال یہ کہ بجلی کے بل کی بچت کی وجہ سے کنڈا استعمال کر کے کاروبار میں ان پیسوں سے وہ صدقہ خیرات کر کے حجمرہ کر کے بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اس سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ بجلی بیچ تھوڑی رہا ہے چوری کر کے. کوئی بجلی چوری کر کے بیچے گا تو وہ حرام ہے, یعنی اس سے جو آمدن آئے گی وہ کیا ہوگی, حرام. لیکن بجلی چوری کر کے وہ پکوڑے بیچ رہا ہے, جیسے پکوڑے کی دکان ہے, پنکھا کنڈے کی بجلی سے چل رہا ہے, تو اس کا پکوڑوں سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. یا چولہا چوری کی گیس سے جلایا ہوا ہے اس نے, تو بھی پکوڑے حرام نہیں ہوں گے, کیونکہ بیسن اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. البتہ چوری کرنے کا گناہ ملے گا.
یہ جوسر مشین والے اکثر کنڈے کی بجلی استعمال کر کے کیلے کا ملک شیک بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی, کیونکہ بیچ رہے ہیں جو کیلا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں وہ حلال پیسوں سے خریدی بھی ہیں. ہاں گرائنڈر مشین کو گھمانے والی چیز ہے وہ کیا ہے, چوری کی بجلی, تو وہ گناہ ہوگا کہ چوری کی بجلی استعمال کیوں کر رہے ہو, لیکن اس سے کاروبار حرام نہیں ہو جاتا. میرا سوال یہ کہ ملازم سے مقررہ وقت کے زیادہ ٹائم کام کرانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے. اور ملازم جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے چھٹی کر جائے تو اس کے پیسے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ملازم اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے باس کو بتانا پڑے گا کہ میں ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہوں, کام نہیں ہوتا. تو وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دے تو پھر وہ تنخواہ اتنی کٹانی پڑے گی اس کو. اور صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے. اگر باس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی راضی ہے. اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی بول دے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ نیک بننے کی بھی کوشش نہیں کیا کرو. باس کو پتہ ہی ہوتا ہے کون ٹائم پہ آ رہا ہے کون ٹائم پہ جا رہا ہے. بعض باس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام چاہیے بھائی, ٹائم پہ آنے جانے کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے سونا ادھار لے تو وہ فوت ہو جائے, وہ یقیناً فوت ہو جائے گا, وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ فوت وہ نہیں ہوگا, اس کی بیوی فوت ہوگی, کیونکہ یہ قرضہ دے گا نہیں. باقی کسی کا بھی حق ہو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے بیوی سے سونا لیا اور یہ مر گیا تو بیوی کو وراثت میں 8واں حصے بعد میں ملے گا. جو سونا لے کے مرا ہے نا, یہ اس کے پیسے پہلے دیے جائیں گے. اور نبی کے سامنے اگر ایسا کیس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہی نہیں پڑھاتے کہ جب تک وراثت میں سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے, کیونکہ جو بھی قرضہ لے کے دنیا سے جاتا تھا ہمارے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. 2 لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھائے ہیں, ایک خودکشی کرنے والے کا اور دوسرا جس پہ قرضہ ہو. جب تک کوئی جنازے کی صفوں میں سے اعلان نہیں کر دیتا کہ میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں, جب تک اعلان نہیں کرتا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. آپ کہتے ہیں اپنے بھائی کا خود ہی جنازہ پڑھاؤ, آپ بائیکاٹ کرتے اس جنازے کا. تو قرض لے کے مر جانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے والد نے جو چند اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں نا, جس کا دنیا میں بڑا فائدہ ہو. ایک تو نماز سکھائی انہوں نے ہمیں, دوسرا ہمارے ابا ہمیں ایک چیز سکھا کے گئے تھے, مانگنا نہیں ہے زندگی میں کسی سے, بھوکے مر جاؤ ہاتھ, چاہے کاروبار ہو چاہے کچھ بھی ہو. 2 چیزیں سکھائی تھیں, ایک تو نماز اور دوسری ہے. دوسری چیزوں میں جو 2 سکھائی تھی اس میں سے آدھی, یعنی دوسری جو چیز سکھائی تھی اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 تھا. پارٹ 1 یہ تھا کہ کبھی کسی سے پیسے مانگنا نہیں, پارٹ 2 یہ تھا کہ کاروبار کے نام پہ کبھی کسی کو پیسے دینا نہیں. پارٹ 1 پہ تو ہم نے عمل کیا, کبھی کسی سے الحمدللہ ہم نے پیسے مانگے نہیں. حالانکہ میری جب 2-3 شادیاں تھیں تو میرے مالی حالات آج کے مقابلے میں اچھے نہیں تھے, اور بہت دفعہ گھر میں ضرورت پڑ جاتی تھی. میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی مجھے مظلوم سمجھ کے چندہ نہ دینا شروع کر دے. ایسا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں, کچھ نے کہا ہم آپ کو بائک گفٹ دیتے ہیں, یہ کہ میں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مجھے یہ لگا میری کیا عزت رہ جائے گی, میں بائک پہ جا رہا ہوں, بولیں گے میری بائک ہے. میں چاہتا تھا مجھے لوگ کیا سمجھیں, کروڑ پتی. ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی کے پاس کوئی لوگ آئے, مفتی صاحب کے مالی حالات کیسے ہیں, ان کے اتنے بچے ہیں, 2 بیوی ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں پیسوں کی. کمیٹی والا بھائی مفتی صاحب بہت کھاتا پیتا آدمی ہے, چلے گئے. وہ اچھا ہے نا, عزت ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جیب میں دھیلا نہ بھی ہو نا, لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے, ایسے رہنا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا پورا ان کی تعلیمات پر عمل کیا, لیکن یہ چیز ہمیں ہمارے ابا نے بھی سکھا دی. ہمیں شیخ بھی اسی ٹائپ کے مل گئے, پیر و مرشد بھی, وہ بھی بڑے مستغنی. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گا. حضرت نے فرمایا عالم ہو کے, دینی طالب علم ہو کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کر دی کہ پیسے نہیں ہیں, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. جب بھی ہو پیسہ بہت ہے. تو میرے والد صاحب کی قبر اللہ نور سے بھر دے. انہوں نے ہمیں یہ خود بھی نہیں کبھی زندگی میں مانگ, کمیٹیاں بھی نہیں ڈالی انہوں نے. کمیٹی میں بھی بھکاریوں کی طرح میرا نمبر کب آئے گا, میرے پیسے کب نکلیں گے, یہ ذلیل ہو جاتے ہیں کمیٹیوں میں لوگ. ابے تمہاری جیب میں جتنا ہے اتنا کھاؤ, نہیں ہے تو چھوڑو, رہنا تو نہیں کھاؤ, کیا خیال ہے. کمیٹیاں ڈال کے ہوس کہ اس دن نکلے گی تمہیں اتنا پیسہ آ جائے گا, چھوڑ دو یار, کیا کر لے گا تو اتنے پیسے کا. تو ویسے بچا لو پیسہ, گولڈ خرید کے رکھ لو. اگر آپ کو بائک خریدنی ہے, پیسے نہیں ہو رہے تو بھائی ہر مہینے تنخواہ سے کچھ بچاؤ, گولڈ خریدتے رہو. جب اتنے ہو جائیں تو بائک خرید لو, گاڑی خرید لو, جو بھی کرنا ہے. ہمارے ابا کی یہ سوچ تھی. کمیٹیاں کہتے ہیں پاگلوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالنا, تو ٹینشن ہے, اور لے کے بھاگ گیا تو گئے. جس کی پہلی کمیٹی نکلی وہ مارکیٹ سے شارٹ, تو زندگی بھر سلواتیں دیتے, کوستے رہو اس کو, کہتے پیسوں میں رکھنا ہی نہیں ہے. تو ابا نے ہمیں 2 نصیحتیں کی تھی, نماز کی تو کی تھی. اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا, پردے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن نماز میرے ذمے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ساری ہمارے ابا جب فوت ہوئے تو نہ کوئی روزہ تھا ان کے ذمے, نہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی الحمدللہ. ابا نے ہمیں بھی اسی ٹریک پہ چلایا. تو دوسرا پیسے نہیں مانگنا, پیسے. تیسرا
वैसे किसी को ज़कात सदका दे देना, वो तो देना चाहिए। कारोबार के नाम पे कोई आए ना, इतना पैसा दे दो तो इतने लगा के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये हरकत कभी नहीं करना। लेकिन इस तीसरी बात पे हमारे अब्बा नसीहत करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि सामने वाला हाजी पाजी बन के आता है और ऐसे सुनहरी बाग दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। अब्बा कहते थे ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी ये वाली नसीहत जब तक पैसा लगा के पैसा डुबोगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरू में लोग आते थे, जब मुझे विरासत का पैसा मिला अब्बा की तरफ से, तो लोग आते थे, लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब के पास रोकड़ा आया हुआ है आजकल, तो आजकल ये पैसा मिला है, इनकी विरासत तकसीम हुई है, तो यार ये दे दो। मुझे अब्बा की नसीहत, पैसा पकड़ाना नहीं किसी को, मैं नहीं देता था। एक दिन फिर यही हुआ कि एक साहब ने ऐसे सुनहरी बाग दिखाए, मैंने कहा यार ये तो देना चाहिए, बनता है, दे दिए। दूसरा आया, उससे ज्यादा बाग दिखाए, दे दिए। तीसरे ने उससे ज्यादा सुनहरी बाग। चौथा जो आया ना, वो तो ऐसा रोजाना 2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की, डेली 5,000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5,000 का मतलब पता है, 9,000 रुपए तोला था सोना। और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है मेरे पैसों से, आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला वो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद यहीं बेचता हुआ नजर आता। उसका बेटा भी ये काम कर रहा, और लोग मेरे पास आ रहे हैं रकम लेके, साहब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने 50, चल 50,000 लगाएगा यहाँ पे, शर्म नहीं आती। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेता हूं। ये विट्स गाड़ी चलती थी उस वक्त, 2 टके की औकात नहीं थी विट्स की मेरी नजर में। मैंने कहा सीधा 0 मीटर करोला निकलवाता हूं। अच्छा, वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था। कभी 5,000, कभी 6,000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद ही नहीं आती। इतना नेक मुफ्ती साहब। फिर कहता था मैं सैयद हूं। मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसे दे के गंवाए हैं, पहले आदमी मुझे मिले हो जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है सैयद से वास्ता तुम्हारा पहली दफा पड़ा है। किसी खानदानी जो मैं इतना कहता हूं ना ये लफ्ज, वो बहुत कुछ वहां से आया है। ये कह रहे खानदानी, ये सब मेरे दोस्त गवाह इस वाकये के, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। तो कहते थे मुझसे खानदानी आदमी से तुम्हारा वास्ता पहली दफा पड़ा है। तो रात को 12 बजे आ रहा है, सोते हुए भी उठा रहा है, कह रहा है ये अपने 5-6 हज़ार रुपए पकड़ो यार, जा रहा हूँ। भाई मुफ्ती साहब तो भाई, मैं कहता ये होता है 2-2 शादियों का फायदा, रिस्क है। फिर हमारा इरादा हुआ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब क्या ख्याल है, मैंने हज के लिए भी पैसे निकाल के रख लिए, और भाई टोनी चेंज हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। खैर मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे उस भी मुझे पता था दुनिया मुसाफिर खाना है। खैर लेकिन बाय खुशी तो होती है ना, इतने फ्री फोकड़ के पैसे आ रहे हैं। अब क्या हुआ जी, एक दिन वो आया, मेरे हज के पैसे रखे हुए थे, उसको पता है कि मैं हज के लिए दरख्वास्त देने वाला हूँ। उसने कहा यार मसला ये है कि वो मैंने वहाँ मंडी से माल उतर रहा है, तो कल मैंने कुछ बड़ी पेमेंट करनी है, वो मुझे दे दें आप हज के पैसे। तो कल फिर मंडी ही आके, आप मदरसे तो आते हो जामे तो रशीद, मंडी आके मुझसे वहीं कैश ले लेना। मैंने कहा यार ये हज का पैसा है मेरे भाई। कह रहा है यार क्या हम मुसलमान नहीं है? वो भी उसका बेटा भी, कम वक्त दोनों मिले हुए थे। तो वो अच्छा कमाल की बात ये कि ये बेगैरत करते क्या होता है कि जितना प्रॉफिट दे रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उतना ही ले रहे होते हैं, क्योंकि एतमाद बहाल होता जाता है आदमी को। फिर कहता है तू ये 5 भी तू ही रख ले यार, क्या ख्याल है। तो माशाल्लाह सिरिंज से जितना आखिरी कतरा निकाल सकता था ना वो हज के पैसे मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार मेरा हज ना जाए। उसने कहा यार क्या खुदा का, मैं किसी मौलवी का हज रोकूंगा यार? कितने बेगैरत होते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ। तो खैर जी वो गया, पता नहीं मेरे माथा ठनका। मैंने कहा यार सुबह 10-11 बजे ना मुझे लगा यार मुझे कुछ जैसे फरिश्ते नहीं आके कुछ इल्हाम कर रहे होते हैं, बेटा कुछ हुआ है। मैं गया उसके घर, हालांकि कभी नहीं इस तरह मैं गया। घर के बाहर लगा हुआ है ताला। ये लगा यार अल्लाह खैर करे। अब्बा बार बार बोलते थे बेटा किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अपने नफ्स में तसल्ली दी, मैंने कहा यार, मैंने कहा हो जाता है कभी इंसान मार्केट में, वो भी हो जाता। तो उसने बोला था सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अगले दिन फिर मैं उसके घर गया, ताला। मैंने कहा वो सब्जी मंडी गया हुआ होगा ना, वो जिसने कहा था वहां माल उतर रहा है। फिर ताला। फोन कर रहा हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसके महल्ले वाले से पूछा, महल्ले वाले कह रहे हैं मेरे से 50 रुपए लिए हैं इसने रात को। वो कह रहे मेरे से 500 रुपए लिए हैं। राशन वाला कह रहा है ये मुझसे हर महीने राशन लेके महीने के एंड में देता था,
इस दफा इसने 2 गाड़ियां राशन की भरी हैं, यानी महल्ले में जिससे 500 निकलवा सकता था उससे 500 निकलवाए, जिससे 50,000 निकलवा सकता था उससे 50,000, जिससे 5 लाख उससे 5 लाख, सबको खाली करने के बाद फिर वो जो गोदाम थे ना मेरे, वहां से आम भी सारे निकाले कमबख्त ने। वो पता नहीं कहां लेकर गया है, वो कौन सी मार्केट में बेचे। गोदाम का मालिक कह रहा है मेरा एडवांस जो किराया नहीं दिया इसने 3 महीने से, कह रहा था अगले महीने दूंगा। वो किराया भी गया। जिसको नचोड़ सकता था वो दिन 2006 से लेके आज 2026 है, 20 साल से मुझे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। और अब अगर सामने आ भी जाए तो मैं तो पहचानने से इंकार कर दूंगा। 20 साल में इतना बंदा तब्दील हो जाता है। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीरो पे दोबारा आके अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए। अच्छा, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं टेंशन या डिप्रेशन में नहीं गया। क्यों? हमारे हजरत की तालीमात। मैं जब घर आया हूं ना, थोड़ा सी टेंशन तो हुई है, तलाश किया नहीं मिल रहा, मुझे अब यकीन हो गया भाई गया खास। फिर लोगों ने बताया भी ये तो इसका तो काम ही यही है, पहले लालू खेत में रहता था, वहां लोगों को लूट के गया, अब हर महल्ले में किराए पे रहता है, ये इसका तरीका ही है, और किराया दिए बगैर वहां से लोगों को लूट के भाग जाता है। खैर जी, मैं जब घर आया तो मेरे बच्चे छोटे छोटे बिस्तर पे सो रहे थे। मैंने कहा अल्लाह तेरा बहुत बड़ा फजल है, मीठी नींद सो रहे हैं। सुबह नाश्ते के लिए टीन में आटा भी है, पीने के लिए कूलर में पानी भी है, फ्रिज खोल के देखा अंडे भी रखे हुए हैं, बस हमारी बुनियादी ज़रूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। ऐसे मैंने हाथ झाड़े हैं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं हुई। अच्छा, मेरे जब दोस्तों को पता चला कि इतना रकम मुफ्ती साहब की डूब गई है, वो यार मुफ्ती साहब आपको डिप्रेशन नहीं हो रही? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि ये सब क्या था? गरीबी। ये क्या थी? जो मेरी बुनियादी ज़रूरतें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा पूरी हो रही हैं, तो मुझे टेंशन। मेरी बुनियादी ज़रूरत क्या है भाई? मुझे घर चाहिए, घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक घर जामिद रशीद ने दिया हुआ था, उसका किराया कौन देता था? मैंने कहा मेरा तो 2 घरों का इंतजाम है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से मेरी इतनी तनख्वाह और जामिया से इतनी तनख्वाह है कि खिलाई पिलाई अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, तो मेरी बुनियादी ज़रूरत यही है, काफ़ी है, लाइफ को एंजॉय करो। तो खैर वो अब तक नहीं आया। अच्छा, हमने क्या किया था? हमने बड़ों से सुना हुआ था, जब भी किसी से पैसों का लेन देन करो लिखो। तो मैंने स्टैम्प पेपर पे उससे अंगूठे लगवाए हुए थे, आज मैंने इतने पैसे दिए इस शर्त पे, शनाख्ती कार्ड। और मैंने कहा यार कैसा माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूँ मैं। और मैं कहता था भाई शरीयत का हुक्म है, लेन देन लिख के, अंगूठे भी, साइन भी, शनाख्ती कार्ड भी। 10 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे हैं। उसके बाद मैंने खुद ही वो अंगूठे फाड़े हैं कि अंगूठे देख देख के जलील होने से बेहतर है ये निशानी क्या करो। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2 दिन के बाद बाजोड़ का एक पठान आया मेरे घर पे, कह रहा तारिक मसूद साहब हो? मैंने कहा जी। कह रहा काम है आपसे। मैंने कहा बैठो। इतना लंबा चौड़ा, हाथ में पिस्टल, बैठा, चाय वाय पिलाई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा वो जो सब्जी वाला है किधर है? मैंने कहा मैं तो खुद तलाश कर रहा हूँ। कह रहा उस कमबख्त ने मुझे धोखा दिया जिसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका। कह रहा मंडी में ये मुझसे माल लेता था, मैं 20-30 साल से हमारा जद्दी पुश्ती काम है सब्जी मंडी में, आज तक कह रहा मेरा 1 रुपया किसी ने नहीं खाया है, और ये मेरा पैसा खा के भाग गया। तो मैंने कहा क्या करोगे? कह रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया है। फिर उसने कहा मैंने कसम उठाई है ये मुझे जहां मिलेगा, अगर मैंने इसके सर में 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें। कह रहा पैसा नहीं चाहिए मुझे, कह रहा मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। तो मैंने कहा ये कसम नहीं उठाओ तो बीवी को वाकई तलाक हो जाएगी। कह रहा हो वाकई हो जाए, या तो बीवी रहेगी या ये रहेगा। कह रहे जहां मिलेगा 7 गोलियां इसके सर में मारूंगा, ये कसम उठाई है मैंने। वो था भी ऐसा पक्का था, मुझे पता है वो मिलेगा मारेगा, उसको पैसा नहीं चाहिए था। कह रहा मुझे इसने बेवकूफ बना दिया यार। तो फिर मैंने कहा जब इसको बना दिया तो हम किस खेत की मूली हैं? क्या ख्याल, हम किस खेत की मूली हैं? तो उसके अलावा भी जिस जिसको पैसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह सब। और अभी तो ऐसे वाकयात मेरे सामने आए हैं खुदकुशी के, 2 खुदकुशी के केस मेरे सामने आ गए हैं कि अपने सगे भाई को पैसा दिया वो खा गया, और दोस्तों को पैसा दिया वो खा गए। शुरू में दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको खल रहा होता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अब्बा की नसीहत पे मैंने अमल नहीं किया था। उसके बाद फिर लोग मुझसे पूछते थे मुझसे बिजनेस क्यों नहीं करते आप? तो मैं उनसे कहता था जब पैसे थे तो तजर्बा नहीं था, जब तजर्बा आया तो पैसे नहीं। समझ आ रही हो? तो इसलिए मेरे भाई, ना बीवी शौहर को पैसा दे, ना शौहर बीवी को पैसा दे, ना भाई भाई को पैसा दे, ना रिश्तेदारों को, ना ससुराल को। अपना पैसा अपने जेब में रखो। ख्वातीन को मैं कहता हूँ बेवकूफ़ बनाएंगे तुम्हें मर्द, सोना खरीद के लॉकर में डाल दो बस। और सोना ऊपर ही जा रहा है। उस वक्त हमें लोग कहते थे सोना खरीद लो, सोचो 9,000 रुपए तोला सोना के हिसाब से खरीदते तो आज कहाँ पहुंच चुका होता। तो जिसको बिजनेस का तजर्बा नहीं है उसके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? गोल्ड। प्रॉपर्टी भी नहीं है। मैं पहले प्रॉपर्टी को प्रोमोट करता था। प्रॉपर्टी भी जब धड़ाम से नीचे आती है ना, बेड़ा गर्क कर देती है, फिर उठने में टाइम, आपकी उम्र निकल जाती है, पोते
पोतों के जमाने में जाके प्लॉट की कीमतें बढ़ती हैं। गोल्ड ऐसी चीज है नीचे आके फिर ऊपर जाएगा वो, तो नेचुरल करेंसी है। इसलिए जिसने पैसा जमा करना है, जिसको बिजनेस का तजर्बा नहीं है, तजर्बा है तो खुद करो बिजनेस। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? काफी हो गया मेरा ख्याल है, आज के लिए काफी है। तो हमारे अब्बा ने हमें बता दिया मांगना नहीं है किसी से, उसका बड़ा फायदा होता है।